السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین طیبین الطاہرین واصحابہ المتطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل آقائی نامدار، مدینے کے تاجدار، غریبوں کے غمگسار جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور سب مل کر بآواز بلند پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ ہم پچھلے 2 ہفتوں سے حج سے متعلق مسائل اور فضیلتیں اس حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین اور اپنے احادیث کریمہ میں کس طرح کی چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، تقریباً ہم نے کئی چیزیں سماعت کی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پچھلے ہفتے ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اگر کوئی انسان حج کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی فضیلتیں حاجیوں کے حوالے سے فرمائی ہیں وہ جانا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے اوپر حج فرض ہو جائے اور اس کے بعد حج کرنے میں تاخیر کرے تو اس حوالے سے وعیدیں کیا ہیں وہ بھی ہم نے جانا، اور آخر میں یہ جان کر بات مکمل کی تھی کہ اگر کوئی انسان حج کرتا ہے اور حج کر لینے کے بعد اس کا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا تو اس کی کئی علامتیں ہمارے علماء کرام نے وضاحت کے طور پر ارشاد فرمائی ہیں، آخر میں ہم نے وہ سماعت کیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ہفتے ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس حج کے بیان کو مکمل کریں اور آنے والے ہفتے سے نئے ٹاپک کا استعمال کریں۔ قبل اس کے کہ آگے بڑھیں اس سے پہلے 2 سے 3 مسائل اور سماعت کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات عرض کریں گے کہ پوری کوشش کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی حج کی سعادت نصیب فرمائیں۔ اگر ہم صاحب استطاعت ہو جائیں تو بڑی جلدی اور بڑی تیزی سے حج کی تیاری میں لگ جائیں تاکہ اپنے اس فرض کی ادائیگی سے اپنے آپ کو چھٹکارا پا لیں اور اس ذمہ داری سے ہم سبکدوش ہو سکے، تاخیر نہ کی جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی اس کوشش میں یہ ہونی چاہیے کہ ہم پوری کوشش کریں کہ حج قران کر سکیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے صرف بطور پوائنٹ یہ بات کہی تھی کہ حج 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک حج کا نام ہے حج قران، اور ایک حج کا نام ہے حج تمتع، اور ایک حج کا نام ہے حج افراد۔ حج قران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حاجی جب حج کا ارادہ کرے تو ایک ساتھ حج اور عمرہ یہ دونوں کے دونوں ایک ساتھ کرے، یعنی ایک ساتھ دونوں کا احرام باندھے، پہلے عمرہ کر لے اور پھر اس کے بعد جب حج کے ایام آ جائیں، حج کے دن آ جائیں تو اس کو پھر وہ حج کرے۔ اس کو کہتے ہیں ایک ساتھ عمرہ اور حج دونوں کو ملا لینا۔ قران اس کا معنی قرن کے ہوتے ہیں، ملانے کے ہوتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں حج قران، عمرہ اور حج دونوں کو ملا لیا جاتا ہے۔ اور جب ایک مرتبہ حاجی احرام کی حالت میں آ جائے تو جب تک حج کا دن مکمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ حج احرام کی حالت سے باہر نہیں نکلے گا۔ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جو شرع کے خلاف ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر دم واجب ہوگا، اس کے اوپر کفارہ واجب ہوگا، اسے کفارے کے طور پر جو چیزیں شریعت نے مقرر کی ہے وہ نکالنا ہوگا۔ اس کے بعد ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لی جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران فرمایا ہے۔ جب آپ پچھلے ہفتے ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا
کہ حج کے فرض ہونے سے پہلے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حج عطا فرمائے تھے، اور حج کے فرض ہو جانے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ حج فرمایا ہے، یعنی حج کے فرض ہونے کے بعد، جس کو ہم حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں۔ تو کل ملا کر آقا کریم نے اپنی حیات ظاہرہ میں آپ نے 4 مرتبہ حج فرمائے تھے، اور فرمایا گیا کہ آپ نے حج قران ادا فرمایا تھا۔ اسی لیے ان تینوں حجوں میں سب سے بڑا مرتبہ اور سب سے زیادہ فضیلت اور سب سے زیادہ ثواب حج قران کرنے میں ہی ہے۔ اسی لیے جو حاجی حج کرنے جاتے ہیں وہ پوری کوشش کریں کہ جس طرح سے سامان فراہم ہو جائے، اسباب فراہم ہو جائیں، تو وہاں کے اعتبار سے، وہاں کے سسٹم کے اعتبار سے کوشش میں لگے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج قران کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے، یہ اور باتیں ہمیں کوشش کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے حج تمتع، دوسرے نمبر پر آتا ہے حج تمتع۔ حج تمتع کا مطلب یہی ہے کہ جب یہاں سے حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے عمرہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں۔ اس کے چند دن گزر جانے کے بعد جب حج کے ایام آتے ہیں تو پھر وہ جا کر حاجی حج کرتے ہیں۔ حج تمتع میں عمرہ اور حج دونوں ساتھ، یہ بھی دونوں ہوتا ہے، لیکن فرق اتنا پڑتا ہے کہ یہاں پر حج تمتع میں انسان فارغ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر احرام کی پابندیاں لاگو نہیں ہوتی۔ جب وہ حج کے ایام آئیں گے تب جا کر وہ حج کے جو ارکان ہے وہ ادا کرے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں حج تمتع، یعنی عمرہ کر لینے کے بعد حج سے فائدہ حاصل کرنا۔ تمتع کے مطلب ہوتے ہیں فائدہ حاصل کرنے کے۔ تو انسان، اور ہاں قبل اس کے بات ذہن میں آ گئے تو یہ بات بھی عرض کر دیں گے، ایک اہم مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں اس بات کی وضاحت کریں گے۔ جو لوگ شوال کا چاند دیکھنے کے بعد حج کے مہینوں میں جنہوں نے عمرہ کیا ہے، ان سبھوں کے اوپر باقاعدہ شریعت مطہرہ کی طرف سے ان تمام کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ ہم اس کی مزید وضاحت آگے کرتے ہیں، لیکن بات آ گئی تو یہاں پر عرض کرتے ہیں۔ تو جو لوگ حج کے ایام میں عمرہ کے لیے چلے گئے تو اب ان کے اوپر حج فرض ہو گیا، اب چاہے ان کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، استطاعت ہو یا نہ ہو، جو استطاعت کی بات قرآن مقدس میں کی گئی ہے وہ سب موجود ہو یا نہ ہو، بہرحال شرعی طور پر ان کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے، آخر وہاں پہنچ جانے کی صورت میں حج کیوں فرض ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ آگے وضاحت کریں گے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حج تمتع کی صورت یہ ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد مسئلہ آتا ہے حج افراد، تیسرے نمبر پر آتا ہے حج افراد۔ حج افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان صرف اور صرف حج کرے، عمرہ نہ کرے، حج کے مہینے میں صرف وہ جائے مکہ مکرمہ اور حج کر کے حج کے ایام میں جا کر فارغ ہو جائے۔ تو سب سے بڑا مرتبہ، سب سے بڑی فضیلت حج قران کو، جس میں پابندیاں زیادہ ہیں اور اس میں ثواب بھی زیادہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے حج تمتع، جس کی فضیلت حج قران کے بعد ہے، اور اس کے بعد جو نیچے درجے پر آتا ہے حج افراد، جس میں صرف اور صرف حج کرنا ہوتا ہے۔ تو آخر میں عرض یہی ہے کہ پوری کوشش کریں کہ ہم حج قران کریں۔ وہاں جانے کے بعد، جیسے خاص کر جو حج تمتع کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے صورت یہ ہوگی کہ اگر وہ وہاں چلے گئے تو چلے جانے کے بعد وہ عمرہ سے فارغ ہو جائیں، اور پھر جتنے دن وہ وہاں مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں تو کوشش کریں کیا کوئی ایسا سسٹم نکالا جائے، ایسا سبب نکالا جائے کہ وہ میقات سے باہر ہو جائیں، اور میقات سے باہر ہونے کے بعد باقاعدہ احرام کی نیت سے وہ حرم کے اندر داخل ہو جائیں، اور پھر وہاں سے عمرہ کر کے پھر حج کے ایام کے ارکان شروع کر دیں۔ اگر ایسا بھی مناسب ہو تو کیا جائے۔ اور یہ بھی عرض کر دیں کہ حج کرنا جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح حج کرنا بھی فرض ہے، اور اس سے متعلق مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ تو اب اس کے بعد آگے کی طرف بڑھتے ہیں، ایک ضروری نصیحت کی طرف، جس کو صدر الشریعہ علیہ رحمۃ والرضوان نے ارشاد فرمایا، خاص کر سعی وغیرہ کے موقع پر۔ جس طرح عورتوں پر پردہ خود ان کے دیش میں اور خود ان کے گھر میں فرض ہے، اسی طرح وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں چلے جائیں، وقوف کریں، طواف کریں، سعی کریں، گرچہ کہ کچھ بھی کریں، جس طرح پردہ ان کا یہاں پر فرض ہے، ہو بہو وہ تمام فرائض وہاں پر بھی کرنے۔ بعض مرتبہ ایسا دیکھا گیا، خود صدر شریعہ فرماتے ہیں، بعض عورتوں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ نہایت ہی بے باکی سے وہ صفا مروہ کی سعی کرتی ہیں، ان کی کلائیاں اور ان کا گلا کھلا رہتا ہے۔ یہ خیال نہیں کہ مکہ معظمہ میں گناہ کرنا نہایت سخت بات ہے، کہ یہاں جس طرح ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے، یوں ہی ایک گناہ لاکھ گناہ کے برابر ہے۔
بلکہ تو یہاں کعبہ معظمہ کے سامنے بھی وہ بھی اس حالت میں رہتی ہے، بلکہ اسی حالت میں طواف کرتے دیکھا گیا۔ حالانکہ طواف میں سطر کا چھپانا علاوہ اسی فرض دائمی کے واجب بھی ہے، تو ایک فرض دوسرے واجب کے ترک سے 2 گناہ کیے۔ اس کا پورا محاصل یہ کہ سعی کرنے میں، طواف کرنے میں، وقوف کرنے میں جہاں جہاں حاجیانی جائیں ان تمام مراحل میں ان کو اپنا پردہ فرض ہے۔ خاص کر کچھ تو اتنی بے باک ہیں، ان کا چہرہ کھلا، ان کا بال کھلا، ان کا یہ پورا حصہ کھلا، ہاتھوں کی کلائیاں کھلیں، نچلے حصے کے پیر کھلے، اور پوری بے باکی کے ساتھ اس حرم معظم میں اپنی بے شرمی اور بے حیائی کا ثبوت دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح مکہ معظمہ حرم شریف کے اندر 1 نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے، اسی طرح 1 گناہ لاکھ گناہ کے برابر ہے۔ اس چیز کی طرف توجہ چاہیے۔ آگے بڑھ کر مزید اور یہ بھی فرمایا گیا، تنبیہ ضروری اشد ضروری، بد نگاہی ہمیشہ حرام ہے، نہ کہ احرام میں، نہ کہ موقف میں یا مسجد الحرام میں، نہ کہ کعبہ معظمہ کے سامنے، نہ کہ طواف بیت الحرم میں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام جگہوں پر جس طرح ہمارے عام حالتوں میں پردہ فرض ہے اور بدنگاہی حرام ہے، اسی طرح وہاں پر بھی بدنگاہی حرام ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں چلے جانے کے بعد شیطان سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا؟ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، کسی بھی حالت میں رہیں، شیطان ہمیشہ ہمیں جکڑا رہتا ہے، اور وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کی عبادت کو ملیا میٹ کر دیا جائے اور اس کی عبادت کو خسارے میں ڈالا جائے۔ تو اگر ہم کعبہ معظمہ کے سامنے، بیت اللہ شریف کے سامنے موجود ہوں، تب بھی شیطان مسلسل حملہ کرتا رہتا ہے۔ اب سنیے کہ کیا زبردست بات صدر الشریعہ علیہ رحمۃ والرضوان نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے بہت امتحان کا موقع ہے کہ عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ یہاں منہ نہ چھپاؤ۔ عورتوں کو احرام کی حالت میں یہ حکم ہے کہ وہ اپنا چہرہ نہ چھپائیں، صرف احرام کی حالت ان کے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ وہ ان کا منہ نہ چھپنا چاہیے، باقی تمام چیزوں کا پردہ فرض ہے۔ اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ وہاں پر بھی پردہ فرض ہے، تو اس طرح کیا جائے کہ ایسا کیپ لیا جائے جو آگے کی طرف اٹھتا ہو، اور پھر اس کے بعد پردہ کیا جائے کہ کپڑا منہ پہ نہ لگے لیکن پردہ ہو جائے، تو وہاں پر بھی پردہ فرض ہے۔ تو کہا گیا یہ تمہارے بہت امتحان کا موقع ہے کہ عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ یہاں منہ نہ چھپاؤ۔ منہ چھپانے کا مطلب ہوتا ہے باقاعدہ کپڑے سے استعمال کرتے ہوئے اپنے چہرے پر لگانا، اس کو کہتے ہیں منہ چھپانا۔ اور ایک چھپانا یہ ہے کہ باقاعدہ ایسا کچھ کر دیا جائے اور اس کے آگے کپڑا ڈال دیا جائے، تو اس سے پردہ تو ہو جائے گا لیکن منہ چھپنا نہیں کہا جائے گا۔ ہاں اگر وہ باقاعدہ چہرے کے اوپر کپڑا جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ گنہگار ہوں گی، احرام کے خلاف ہے وہ۔ تو کیا فرمایا گیا؟ عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ یہاں منہ نہ چھپاؤ، اور تمہیں یعنی مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کی طرف نگاہ نہ کرو، ان کی طرف نظر نہ اٹھاؤ۔ یقین جانو کہ یہ بڑے غیرت والے بادشاہ کی باندیاں ہیں، اور اس وقت تم اور وہ خاص دربار میں حاضر ہو۔ فرمایا گیا یہ عورتیں غیرت والے بادشاہ کی باندیاں ہیں، اور اس وقت مرد تم بھی اور وہ بھی، یہ دونوں کے دونوں خاص دربار میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ بلا تشبیہ شیر کا بچہ اس کی بغل میں ہو، اس وقت کون اس کی طرف نگاہ اٹھا سکتا ہے؟ جب شیر کا بچہ خود اس شیر کے بغل میں ہو تو کون اس کی طرف نگاہ اٹھا سکتا ہے؟ تو اللہ عز و جل واحد قہار کی کنیزیں عورتیں اس کے خاص دربار میں حاضر ہیں، ان پر بدنگاہی کس قدر سخت ہوگی۔ بہت ہی اہم بات فرمایا، آگے فرماتے ہیں ہاں ہوشیار، ایمان بچائے ہوئے، قلب و نگاہ سنبھالے ہوئے، حرم وہ جگہ ہے جہاں گناہ کے ارادے پر پکڑا جاتا ہے اور ایک گناہ لاکھ گناہ کے برابر ٹھہرتا ہے۔ الہی اللہ عز و جل بھلائی کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر ضروری نصیحتیں وہاں جانے والوں کے حوالے سے فرمایا گیا، چاہے وہ عمرہ کے لیے جائیں، چاہے وہ حج کے لیے جائیں، بہرحال ان کو ہمیشہ کے لیے اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہے۔ یہاں تک کہ عورتوں کو یہی فرمایا گیا چاہے وہ طواف والے حالت میں ہوں، مردوں سے کسی بھی صورت میں ان کو ٹچ نہیں ہونا ہے۔ اگر مس ہوا گیا، جان بوجھ کر مس ہوا گیا، تو ایسی صورت میں اشد حرام اور سخت حرام ہے، اور وہاں پر تو یہ مزید اور گناہ ہوگا۔
تو چاہے وہ طواف کی حالت میں، اور یہ بھی یاد رکھیں وہ جو خاص موقع ہوتا ہے پوری دنیا کی نگاہ اس پر ٹکی رہتی ہے، ہر کسی کی نگاہ اس پر لگی رہتی ہے، اور وہاں سے اگر کسی ایسے طرح کا میسیج باہر جاتا ہے تو 50 کی نگاہیں اور 50 کی زبانیں کھلتی نظر آتی ہیں۔ اس لیے وہاں جانے والوں کو بہت سوچ سنبھل کر وہاں کے ارکان ادا کیے جانے چاہیے۔ آگے بڑھ کر دوسرا مسئلہ، اور یہ سب ہم الگ الگ پوائنٹس لیے بیان کر رہے ہیں جو خاص ہم سبھی عوام کے لیے قابل قبول سننے کے قابل ہو، انہی سب چیزوں کو ہم بیان کریں گے۔ البتہ جو خاص حاجیوں کے لیے تو وہ اپنے اعتبار سے مسائل سیکھ لیں۔ اور اس مسئلے میں فرمایا گیا کہ لوگ اتنا لمبا سفر کرتے ہیں لیکن صحیح سے مسائل سیکھ کر نہیں جاتے۔ ہمارے فقہاء کرام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ وہاں جا کر جتنے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، فرمایا گیا کہ لوگ اتنا لمبا سفر اور اتنا لاکھ روپے خرچ کر کے وہاں باقاعدہ عبادت کی غرض سے جاتے ہیں لیکن صحیح سے مسائل سیکھ کر نہیں جاتے، اور جس کی وجہ سے وہاں پر مختلف قسم کے حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، فرمایا گیا حاجت کے وقت، ضرورت کے وقت صدقہ کرنا حج کرنے سے افضل ہے۔ ہم نے خاص اس چیز کو نقل اس لیے کیا کہ علامہ شامی نے یہاں پر نہایت نفیس حکایت اس بیان میں نقل فرمائی ہے کہ ایک صاحب 1000 اشرفیاں لے کر حج کو جا رہے تھے۔ خاص کر یہاں پر ایک مسئلہ فرض کرتے ہیں، ہمارے اوپر حج فرض ہو گیا۔ اب ایسا ہے کہ سامنے والا ہمارے سامنے حاجت اور ضرورت لے کر حاضر ہوا، اب وہ ایسا ہے کہ میرے علاوہ اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں کرے گا، ایسی کنڈیشن کہ اس کی ضرورت اور اس کی حاجت کو پورا کرنا ضروری ہے، مکمل کرنا ضروری ہے۔ ایک طرف تو میرے اوپر حج فرض ہے اور ایک طرف سامنے والا انسان آ کر اپنی حاجت رکھ رہا ہے، اگر میں اس کو پیسے اس کے حوالے کر دوں گا تو پھر میں حج کہاں سے جا پاؤں گا؟ تو اب اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں علامہ شامی، سماعت فرمائیں۔ علامہ شامی نقل فرماتے ہیں در مختار کے اندر کہ ایک صاحب 1000 اشرفیاں لے کر حج کو جا رہے تھے، ایک سیدہ تشریف لائیں اور اپنی ضرورت ظاہر فرمائیں، انہوں نے سب اشرفیاں نکال کر اس سیدانی کو حوالے کر دیا اور واپس وہ وہاں سے چلے آئے۔ جب وہاں کے لوگ یعنی راستے میں تھے تو اسی درمیان ممکن ہے کہ ایسے حالات پیش آئے ہوں گے، وہ سیدہ خاتون ان کے سامنے اپنے رودات بیان کی تو ان صاحب نے اپنا پورا پیسہ نکال کر ان کے حوالے کر دیا۔ اب پیسہ نہیں تو آگے حج کے لیے جا نہیں سکتے، وہ وہی راستے سے دوبارہ واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ پڑے۔ فرماتے جب حج کا مہینہ ختم ہوا، جب وہاں کے لوگ حج سے واپس ہوئے تو ہر حاجی ان صاحب سے کہنے لگے اللہ عز و جل تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ صاحب جو کہ ابھی لوٹ گئے، حج کیے نہیں ہیں، لیکن اب ہر حاجی جب لوٹتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ عز و جل تمہارا حج قبول فرمائے۔ انہیں تعجب ہوا کہ کیا معاملہ ہے، میں تو حج کیا نہیں، تو پھر ہر حاجی آ کر مجھے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حج قبول فرمائے؟ یہ لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اتفاق ایسا ہوا کہ اسی رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تجھے لوگوں کی بات سے تعجب ہوا؟ کیا تجھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے حج کو قبول فرمائے اور تو نے حج بھی نہیں کیا؟ کیا تجھے اس بات سے تعجب ہوا؟ تو عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت زیادہ تعجب خیز حالت میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے جو میرے اہل بیت کی خدمت کی، سیدہ خاتون کی جو خدمت کی، اللہ عز و جل نے اس کے عوض میں تیری صورت کا ایک فرشتہ پیدا فرمایا جس نے تیری طرف سے حج کیا اور قیامت تک وہ حج کرتا رہے گا، قیامت تک وہ حج کرتا رہے گا۔ تو خاص اس ضمن میں یہ مسئلہ ہی فرمایا گیا اگر حالات ایسے آ جائیں کہ ہمیں حاجت مند کے سامنے اپنا سب کچھ دینے کی ضرورت پڑ جائے تو یہاں پر یہ مسئلہ بھی قانون کی صورت میں ہے کہ اس کو دے دیا جائے، تو اس طرح کی بھی فضیلت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا گیا ایک اہل بیت خاتون، سیدہ خاتون کی حاجت روائی اور اس کی مشکل کو دور کرنے کے لیے ان صاحب نے اپنا سب کچھ دے دیا لیکن حج کے لیے نہیں گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صورت، ان کے چہرے کے بالمقابل مشابہ ایک فرشتہ مقرر فرمایا اور اس نے حج کیا اور باقاعدہ قیامت تک وہ حج کرتے رہیں، فرشتہ حج کرتا رہے گا اور سب اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ کیا زبردست قانون ہے!
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا، صرف ایک حاجت کے وقت، تو اسی لیے فرمایا کہ حاجت کے وقت صدقہ حج کرنے سے افضل صدقہ کرنا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، حج تمام گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی فرض کی ادائیگی میں تاخیر کا جو گناہ ہوا تھا، اس کے ذمے جو گناہ تھا، انشاءاللہ تبارک و تعالی حج کرنے سے وہ تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ واپس آ کر ادا کرنے میں پھر دیر کی تو پھر یہ نیا گناہ شمار کیا جائے گا۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی ذہن نشین کر لیں۔ فرض کرتے، اس کی مثال میں دوں اور اسی پر ختم کرتے ہیں۔ میرے اوپر نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں، مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں۔ اب ایسا ہوا، میں نے شامت نفس کی وجہ سے، شیطان کی شرارت کی وجہ سے ہم نے نماز چھوڑ دیا، یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل گیا، میں نے قضا نماز ادا کی۔ تو فرمایا گیا جو حاجی حج کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرائض کی تاخیر کا جو گناہ اس کے اوپر لازم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ حج کرنے کی وجہ سے وہ گناہ ختم کر دے گا۔ لیکن اب جب حج کر کے دوبارہ واپس آئیں گے، پھر وہی کام کریں گے تو دوبارہ نیا گناہ پھر سے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور پھر عرض کریں، یہاں پر جو دو فرشتے کرامن کاتبین ہمیشہ موجود ہیں، وہ ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ پورا ہمارا زندگی کا بایو ڈاٹا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اسی لیے کبھی خیال نہ کریں، ہمیشہ ان فرشتوں کی طرف دیکھیں، کرامن کاتبین، دائیں فرشتے والے، دائیں بازو پر کے فرشتے والے باقاعدہ نیکیاں لکھتے ہیں اور بائیں فرشتے والے باقاعدہ گناہوں کو لکھتے ہیں۔ تو لہٰذا کسی بھی وقت اس خیال میں نہ رہا جائے کہ ہمیں دیکھنے والا کون ہے۔ اب آئیے 2 سے 3 باتیں اور سماعت کرتے ہیں، اسی پر ختم کرتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ حج کرنا کیوں کر فرض ہوا، اس ضمن یہ بات بھی نقل کر لیں، آخر حج کرنا کیوں فرض ہے؟ صاحب استطاعت پر، جو مالدار ہے، اس پر حج کرنا آخر کیوں فرض ہے؟ اس مسئلے میں فرمایا کہ دراصل اس کے پیچھے سے جو سب سے بڑی وجہ ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کعبہ معظمہ کو مکمل فرما لیا، تعمیر فرما لی، کیا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ فرمایا گیا کہ اے ابراہیم، تم حج کا باقاعدہ اعلان کیا جائے، سبھوں کو باقاعدہ حج کے لیے بلایا جائے، لوگ پیدل چل کر یا پھر دبلی اور کمزور اونٹنی پر سوار ہو کر کعبہ معظمہ کی دیدار کے لیے آئیں گے۔ بالحاصل یہ کہ کعبہ حج کا اصل مقصد یہ ہے کہ پوری زندگی بھر میں کم از کم ایک مرتبہ ہماری آنکھیں بیت اللہ کو دیکھیں، کم از کم بیت اللہ شریف کو ہماری آنکھیں ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیں۔ اسی لیے اس ضمن میں یہ بھی عرض ہے کہ جن کو عمرہ کا موقع مل رہا ہے، جن کو حج کا موقع مل رہا ہے، موت سے پہلے بڑی تیزی سے کر لے تاکہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ ہماری آنکھیں کعبہ معظمہ کا دیدار کر لیں۔ تو حج کا اصل مقصد ہے بیت اللہ کی زیارت ہماری آنکھوں کو نصیب ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا گیا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ عز و جل کے لیے تم حج بھی مکمل کرو اور عمرہ بھی مکمل کرو، جو بھی نصیب ہو جائے اس کو ضرور مکمل کیا جائے۔ اور خاص کر جو لوگ حج سے عمرہ سے واپس آتے رہتے ہیں اور آتے رہتے ہیں، ان سے پوچھیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اسی لیے پوری کوشش کریں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی ہے تو پوری کوشش جلد از جلد کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ گھر بیت اللہ ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ضرور دیکھ لیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہم نے آخر میں ایک مسئلہ چھوڑا تھا، اسے پہلے بغور سماعت کریں۔ ہم نے باقاعدہ نوٹس بورڈ پر یہ لکھ کے لگایا تھا کہ حج کا مہینہ شروع ہو گیا۔ خاص کر مجھے ایک مسئلہ بتانا ہے، اس سے پہلے کچھ چیزیں سمجھ لیں۔ حج کا مہینہ شروع ہوتا ہے جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں شوال کا مہینہ۔ رمضان کا مہینہ گیا، چاند نظر آیا، وہ عید کا دن ہوتا ہے، وہیں سے اسی چاند سے حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ شوال کا مہینہ پہلا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ دوسرا مہینہ، اور ذی الحجہ کے 13 دن، یہ کل ملا کر اس کو کہتے ہیں 75 دن، 2.5 مہینے قریب، اس کو کہتے ہیں حج کا مہینہ، اس کو کہتے ہیں حج کا مہینہ۔ اب اگر کوئی انسان عید کے دن ہی احرام باندھ لے اور وہیں سے وہ حج کا ارادہ کر لے تو بلا شبہ اس کا احرام باندھنا بھی جائز ہے اور وہ حج کے ارادے سے نکل سکتا ہے۔ تو یہ 2.5 مہینے حج کے مہینے ہوتے۔ اب یہاں پر آپ یہ مسئلہ سماعت کریں، جو لوگ حج کے مہینوں میں شوال سے لے کر ذی الحجہ کے 13 دنوں کے درمیان اگر وہ عمرہ کے لیے کعبہ معظمہ پہنچ گئے تو اب ان کے اوپر حج فرض ہو گیا۔
اب ان کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ تو جو شوال کی 1 تاریخ سے لے کر ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ تک جو ہمارے مین ارکان ہیں، ان کے درمیان میں کبھی بھی وہ کسی بھی طریقے سے مکہ معظمہ انٹری کر لیا تو شریعت مطہرہ کی طرف سے اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ تاخیر کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے، ہم تو عمرہ کی نیت سے گئے تھے تو ہمارے اوپر حج کیسے فرض ہوگا؟ تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ حج کے مہینے میں شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ والے مہینے میں جو مکہ معظمہ کے اندر انٹری کر لیتا ہے اس کے اوپر شریعت مطہرہ کی طرف سے حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ اس سال یا پھر کبھی حج کے مہینے میں وہ عمرہ کر لیے ہیں، وہ پوری کوشش کریں کہ جلد از جلد اپنے اوپر سے وہ اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکیں اور اپنے آپ کو اس سے خارج کر سکیں، ورنہ جتنی تاخیر ہوتی جائے گی اتنا زیادہ ان کے اوپر گناہ لازم ہوا جائے گا۔ تو اس مسئلے کو ذہن نشین کر، اب سوال یہ بھی کرتے ہیں، اسی کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے فرمائے، آپ کو کیا ضرورت تھی کہ حج کے مہینے میں عمرہ کریں؟ تو یہاں پر ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں جو حج کے مہینے میں عمرہ کرنا چاہتا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ زبردستی اپنے اوپر حج فرض کر رہا ہے، اسی لیے اگر عمرہ پر جانا ہے تو 12 مہینوں میں جو حج والے مہینے اس کو سائڈ کیا جائے اور حج کے علاوہ کے مہینوں میں عمرہ کیا جائے تاکہ حج فرض نہ ہو۔ اگر حج فرض ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے جتنی تاخیر ہوتی جائے گی وہ سب کا سب گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ تو جو لوگ حج کے مہینے میں عمرہ کر چکے ہیں، یعنی کعبہ معظمہ میں ان کی انٹری ہو چکی ہے، تو ان سبوں کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ اگر اس سال مناسب ہے تو جلد از جلد اس سال ہی کر کے فری ہو جائیں، اور اگر یا تو آنے والے 2 سال 3 سال جب بھی مناسب لگے باقاعدہ حج کر کے اپنے آپ کو اس سے سبکدوشی حاصل کروا لیں۔ یہ تھی حج سے متعلق ضروری مسائل جو ہم نے مناسب سمجھا کہ اپنی قوم کے حوالے کر دیں۔